اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد چار فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی اور دوسرا بصورت شیر اور تیسرا گدھ کی صورت اور چوتھا بصورت گائے کے۔ پاؤں ان کے تحت الثری میں پہنچے اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں تو ایک قدم 7,000 برس کی راہ پر پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان پر عرش اٹھانے کو، تم ان چاروں نے زور لگایا پر عرش نہ اٹھا سکے۔ پھر باری تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو حفظ آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ ہے اس کی یہاں سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز رہے۔ پھر جناب باری سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کے اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جب ان چار فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جب یہ پڑھا عرش کو اٹھایا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کے تسبیح پڑھے اور طواف کرے اور مومن بندوں کے لیے معافی چاہیں۔ وہ یہ ہے قول تعالیٰ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اور اس کے بعد عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اسے اللہ تعالیٰ نے روح محفوظ بنایا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف اس کے یاقوت سرخ جڑا ہوا، اور حکم ہوا قلم کو کہ اکتب علمی فی خلقی وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، لکھ علم خدا کا موجودات میں خدا کی اور جتنی چیزیں کہ ذرے ذرے بیچ موجودات کی ہونے والی ہیں قیامت تک، پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا الہ الا انا من استسلم بقضاء ولم یصبر علی بلاء ویشکر علی نعماء کتبۃ وبعثتم مع صدیقین یقینا ومن لم یرض بقضاء ولم یصبر علی بلاء ولم یشکر علی نعماء فلیطلب ربا سوائی ویخرج من تحت سمائی۔ بعد اس لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میری ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم خدائی کا لکھا گیا۔ جناب باری کی طرف سے آواز آئی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوگی مگر چار چیزیں، رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ اور پھر ان مرویدار پر حکم ہوا، وسیع یعنی اے مرویدار پھیل جا، تب پھیل گیا۔ قول تعالیٰ ہے وسیع کرسیۃ السماوات والارض، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشادہ ہو کرسی اس کی برابر ساتوں آسمان اور زمینوں کے، اور نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا وہ دانہ مروارید کا تھا۔ بلندی اس کی 500 برس کی راہ اور چوڑائی بھی اسی قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا، عزت جلنے شانہ کی ہیبت سے وہ خود بخود پانی ہو گیا، اور بعد اس کے 7 عبور جنوب و شمال ان چاروں بات کو پیدا کر کے حکم کیا کہ تم ہر 4 گوشے پر اس پانی کے موج مار کر کف نکالو،
تو ایسا ہے کہ عبادت قدرت الہی سے آگ دھواں دار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کی ہوا پر معلق ہو رہا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارے کر کے، ایک پارے سے پانی، ایک پارے سے تانبا اور ایک پارے سے لوہا اور ایک پارے سے چاندی اور ایک پارے سے سونا اور ایک پارے سے مروارید اور ایک پارے سے یاقوت سرخ پیدا کیا، اور پھر اس پانی سے آسمان اول اور پارے سے تانبے کے دوسرا آسمان اور پارے سے لوہے کے تیسرا آسمان اور پارے سے چاندی کے چوتھا آسمان اور پارے سونے کے 5واں آسمان اور پارے مروارید سے چھٹا آسمان اور پارے یاقوت سے سرخ سے 7واں آسمان بنایا، اور فاصلہ ہر آسمان کے ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اپنی اسی کف آب سے پشت خاک سرخ پیدا کیا، اسی جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 4 گوشے اس پشت خاک سے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ زمین اسی پشت خاک سے پیدا ہوئی۔ قول تعالیٰ خلق الارض فی یومین۔ ترجمہ: بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں، اور روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کف آب سے۔ پھر پوچھا کہ وہ کف کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا، پانی کی موت سے۔ پھر سوال کیا، موت کس سے نکلی؟ فرمایا، پانی سے۔ پھر پوچھا، وہ پانی کس سے نکلا؟ فرمایا، ایک دانہ مروارید سے۔ کہا کہ مروارید کس سے؟ فرمایا، تاریکی سے۔ صدقت یا رسول اللہ۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، زمین کو قرار کس سے ہے؟ کوہ قاف سے۔ کہا، کوہ قاف کس سے بنا ہے؟ فرمایا، زمرد سب سے، اور آسمان کی یہ سبزی اسی کی پر سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلندی کوہ قاف کی کس قدر ہے؟ فرمایا، 500 برس کی راہ۔ اور گرد اس کے کس قدر ہے؟ فرمایا، 2000 برس کی راہ۔ اور اس پار کوہ قاف کے کیا چیز ہے؟ فرمایا، 7 زمینیں ہیں مشک سے بنی ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، 7 زمینیں ہیں کافور سے بنی ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، 7 زمینیں ہیں چاندی کی۔ اور بعد اس کے کیا ہے؟ فرمایا، 70,000 علم ہیں، اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں، اور آواز کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس تسبیح سے پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرف کیا ہے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اژدہا درازی اس کی 2000 برس کی راہ ہے، اور یہ سارا علم اس کے حلقے میں ہے۔ کہا، صدقت یا رسول اللہ، 7ویں زمین پر کون ہے؟ فرمایا، فرشتے سب، اور 6ٹی زمین پر شیطان اور فرزانان شیطان، اور 5ویں پر دیو سب، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور تیسری زمین پر جانوران گزندہ، اور دوسری زمین پر پریاں ہیں، اور اول زمین پر آدمی سب ہیں۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔